ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. علماء کرام، نوجوان بھائیوں، پیارے بچے اور آج کا موضوع ہے اتباع رسول. اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو، کسی کے پیچھے پیچھے چل. اور رسول کی اتباع کا مطلب ہے رسول کے پیچھے پیچھے چل. اگر رسول کے آگے آگے چلا تو اتباع نہیں، اور اگر رسول کے پیچھے نہ چل کر کے کسی اور کے پیچھے چلا تو بھی رسول کی اتباع. اتباع کا مطلب ہے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آگے چلے گا رسول کے تو بھی اتباع، اور آپ کے پیچھے نہ چل کر کسی اور کے پیچھے چلنے لگا تب بھی اتباع، چاہے وہ کوئی بھی پیر ہو، فقیر ہو، امام ہو. اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر آدمی کی اپنی خواہش ہے جس کے پیچھے وہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے ہمارے حبیب، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنی خواہش کے پیچھے اگر چلنے لگے، اس کا دل جو کچھ کہے آنکھیں بند کر کے اس کو مانتا جائے تو گویا اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. اسی وجہ سے دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں
اجازت نہیں دیتے کہ آدمی اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب یہ کہتے ہیں کہ شاستر کا جو قانون ہے اللہ کا دیا ہوا جو قانون ہے آدمی اس کے پیچھے چلے، اس لیے کہ آدمی جو بھی قانون بنائے گا اس قانون کے اندر نقص ہوتا ہے، اس لیے کہ خود آدمی ناقص ہے۔ جب آدمی ہی ناقص ہے تو اس کی سوچ تو ناقص رہے گی، لہذا کسی آدمی کی تھنکنگ کے بارے میں 100% یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پرفیکٹ ہے، اور ویسے بھی ہر آدمی کی تھنکنگ، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے سوچنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی بھلائی اسی میں ہے اور سکون بھی اسی میں ہے انسانیت کے لیے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے نہ چل کر کے جس نے انسان کو بنایا ہے، جو انسان کی فطرت سے واقف ہے، اس کے دیے ہوئے قانون کو فالو کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی امت ایسی نہیں ہوئی کہ جہاں اس نے اپنا رسول نہ بھیجا ہو۔ یہ رسول بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ رسول جو بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا، زبان اس کی ہوتی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، یعنی زبان نبی کی ہوتی ہے، بات اللہ تعالیٰ کی۔ اور دنیا میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ شاستر کے قوانین کو تسلیم کیا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اور آخری شاستر اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہوا قانون۔ ہندو مذہب کی کتاب ہے گیتا، اس میں تو صاف کہہ دیا گیا کہ اگر آدمی شاستر کے قوانین کو چھوڑ کر کے اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو نہ تو اسے دنیا میں سکھ ملے گا اور نہ اسے مرنے کے بعد نجات اور بخشش حاصل ہوگی۔ کہتے ہیں یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نہ سدھیمواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم۔ یہ شلوک ہے، یہ مانے جو، یہ ایک ٹیپیکل زبان ہے، خالی یہ کو جاننے کے لیے آدمی کے سامنے 27 + 27 + 27 اتنے حروف ہونے چاہیے، تب جا کر کے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ خالی یا کو دیکھ لیجیے، یا یو یہ یم یو یان این یا بھیام یہ یسم یا بھیام یبے یسمات یا بھیام یبے یس یہ یشام یسمین یہ یشو، 27 خالی مذکر کے، ایسے ہی مؤنث کے 27، ایسے نپنسک مؤنث کے بھی 27 ہیں۔ یہ مانے جو یا شاستر ودھی، شاستر کے قوانین کو اتسرج چھوڑ کر، لپٹتے آگت آ کر، سرج چھوڑ کر، اپ سرج اتسرج چھوڑ کر، ورتتے ورتتے مانے ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، کام کارتا اپنی کام سے، اپنی خواہش سے کام کرنے والا، شاستر کی ودھ کو، شاستر کے قوانین کو چھوڑ کر کے جو آدمی کام کارتا ہو جاتا ہے، اپنی خواہش سے کام کرنے والا ہوتا ہے، تو نس سدھی مواپنوتی، نہ مانے نہیں سامانے وہ، یہ بھی ساہتو تے تم تو تان تین تابیام تے تسمے تابیام تے تسما تابیام تے تس تے شام تسمن تے شو، تو نس نہ وہ سدھی مواپنوتی، نہ سکھم نہ پرام گتیم، نہ تو اسے بخشش حاصل ہوتی ہے، نہ دنیا کا سکھ حاصل ہوتا ہے، اور نہ مرنے کے بعد اسے پرام گتی یعنی نجات اور بخشش حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو یہ شلوک یہ بتا رہا ہے کہ
आदमी को शास्त्र के कवानीन को फॉलो करना है, ना कि काम के कवानीन को फॉलो करना। काम कारता नहीं होना है, शास्त्र कारता बनना है, काम कारता नहीं। ममनू है कि कोई आदमी अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। अगर आदमी ऐसा करता है तो न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न प्राम गति, उसको न सुख मिलने वाला है, न सिद्धि मिलने वाली, न प्राम गति मिलने वाला है। और जब तक आदमी शास्त्र के कवानीन का मुत्तबे नहीं होता, अल्लाह के दिए हुए कानून को फॉलो नहीं करता, इंसान के जो हवास हैं, जिनको इंद्रियां कहा जाता है, ये कंट्रोल में नहीं रह सकती। शास्त्र के कवानीन ही आदमी के हवास को, आदमी के इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और अगर कोई भी इंद्री आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो डेंजर जोन में आ जाता है इंसान। डेंजर जोन में अगर कोई भी इंद्री आउट ऑफ कंट्रोल हुई, और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए शास्त्र के कवानीन है। एक बड़ी प्यारी तमसील दी गई है गीता के अंदर, बहुत ही प्यारी तमसील। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ देखिए, यदा यदा माने जब, जैसे यदा यदा जब जब, तदा तदा माने तब तब, कदा कदा माने कब कब। यदा माने जब, कदा माने कब, तदा माने तब। यदा जब संहरते समेट लेता, हर माने समेट लेना, सम उपसर्ग है, तो संहरते समेट लेता है कौन? कछुआ। कूर्मा कहते हैं कछुए को, अरबी में उसको सुल्हफात बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको टॉर्टस कहते हैं। कछुआ, कूर्मा, का पर बड़ा का मात्रा कू, ऊपर रे कूर, और मां के आगे विसर्ग, कूर्मा, कछुआ। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को खतरे के वक्त समेट लेता है, सर्वशः तमाम तरफ से, अंगम अंगे अंगान, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, एक फल दो फल कई फल, तो अंगम एक अंग, अंगे दो अंग, अंगान के अंग, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, तो अंगान। जिस तरह कछुआ खतरे के वक्त अपने आप को चारों तरफ से समेट लेता है, जब तक इंसान अपनी इंद्रियों को इस तरह नहीं समेट लेता, तब तक उसकी प्रज्ञा, उसकी दानिश प्रतिष्ठित नहीं होती है। पंडित जी ने एक मिसाल दी, बहुत अच्छी थी। कहने लगे कि कछुए को समझते हैं क्या होता है, कैसा होता है? कछुआ मुंडी अपनी बाहर निकाल लेता है और फिर पैरों को उठा करके चलता है, इसलिए कि मुंडी में आंख होती है। अगर मुंडी अंदर गिरे तो देखेगा कैसे, चलेगा कैसे? लिहाजा जब चलना होता है तो वो मुंडी बाहर निकाल लेता है और पैरों को उठा लेता है और चलता है। और जैसे ही देखता है कोई खतरा है, फौरन मुंडी अंदर कर लेता है, पैरों को समेट लेता है। चाहे उसके ऊपर तलवार मारो, चाहे डंडा मारो, उसको कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने एक वाकया बयान किया, कहा कि एक लोमड़ी निकली, बड़ी भूखी थी, कई वक्त से उसे गोश्त नहीं मिला था, कुछ खाने को नहीं मिला था। उसने देखा कि कछुआ आ रहा है, मुंडी निकाले हुए पैरों को उठा कर चल रहा है। खुश हो गई कि अब कछुआ ये मेरी जजा बनेगा और ये मेरे पेट की आग बुझा देगा। कछुए ने जब देखा कि लोमड़ी आ रही है, फौरन उसने अपनी मुंडी अंदर कर ली और पैरों को समेट लिया। अब लोमड़ी आ रही है, उसको उलट रही है, पलट रही है, पंजे मार रही है, लेकिन क्या होने वाला है? लेकिन फॉक्स इज द फॉक्स, लोमड़ी तो लोमड़ी होती है। उसने एक तरकीब सोची, कछुए को सीधा किया और आगे बढ़ करके उसके मुंह के ऊपर पेशाब कर दिया। कछुआ समझा बारिश हो रही है, मुंडी निकाल फौरन पकड़ लिया उसने। देखिए, जैसे इंद्रियां बाहर हुई, इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हुई, डेंजर जोन में आया, मारा गया। ऐसे ही आदमी जब तक अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किए रहता है, डेंजर जोन से बाहर रहता है। जैसे इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हुई, डेंजर जोन में आ गया और मारा गया। ये आंख एक हादसा है। अगर आपने किसी की तरफ गलत अंदाज से देखा, जूता रखा, ये हाथ छूना, किसी औरत को छू करके देखिए, पराई औरत को कितनी मार पड़ती है बाजार के अंदर, आप तस्वीर कर लीजिए। कोई भी इंद्री बाहर हुई, आदमी डेंजर जोन में। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो आदमी जब अपने इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लेता है, तब जाकर के उसकी दानिश, उसके आत्म, उसका इल्म प्रतिष्ठित होता है, कायम होता है। गोया कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहे कि आदमी अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। खास तौर से शरीयत इस्लामिया में तो ममानियत है, कह दिया गया कि इत्तिबा करनी है जिंदगी के हर हर मामले में, तो मेरे रसूल की इत्तिबा करनी है। और जिसने मेरे रसूल की इत्तिबा की और इताअत की, समझो उसने मेरी इताअत की। मैं युतिई रसूल फक़द अता अल्लाह,
اطاعت در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا. اب یہ تو قانون بتائے گا اگر ان قوانین کی اتباع آدمی کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا. آدمی کو اپنے خواہش کے پیچھے چلنے سے منع کر دیا گیا ہے, بالکل ممانع ہے. آئیے اب اتباع کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. اتباع کہتے ہیں جس کو, رسول کی اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک ذہن میں رکھیں. حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن الله الواشمات والمؤتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيد وكيد فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيما تقول قال لئن كنت قرأتي لقد وجدتي أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا وقال لو كانت كذلك ما جامعتها. رواه البخاری کی کتاب تفسیر. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسی کتاب تفسیر کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت, گودنا گودوانے والی عورت, پلکوں کے بال اکھاڑنے والی عورت, اور اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان گیپ کرانے کے لیے جو عورت کہیں جاتی ہے تاکہ وہ خوبصورت دکھے, یا اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی, اللہ نے مرد بنایا تھا عورت بننے لگا, اللہ نے عورت بنایا تھا مرد بننے لگی, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کو بدلنا ہے. ان تمام کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی. کہتے ہیں یہ فتویٰ جب ایک عورت کو پہنچا جس کا نام ام یعقوب تھا, دوڑی دوڑی آئی, کہا کہ سنا ہے آپ انہی عورتوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں. انہو بلغنی انکا انکا لعنت کیتا و کیتا, آپ نے اسی طریقے سے ایسی ایسی عورتوں کو اوپر لعنت کی ہے, گودنا گودنے والی عورت, گودوانے والی عورت, ایسا کرنے والی عورت, ایسا کرنے والی عورت, ان کے اوپر آپ نے لعنت کی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا وہ مالی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ, ارے میں کیوں نہیں لعنت کروں گا جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور جو کتاب اللہ میں ہے. کتاب اللہ میں موجود ہے لعنت, اور خود اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی, تو میں کیوں لعنت نہ کروں. اب عورت کہہ رہی ہے لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول, میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں مگر تم یہ جو مسئلہ بتا رہے ہو کہیں نہیں ہے. اللہ اکبر. ہماری عورتوں کو تو فیشن سے فرصت نہیں ہے. ایک عورت کے سامنے ایک مسئلہ آیا, اس مسئلے کو چیک کرنے کے لیے اس نے پورا قرآن پڑھ ڈالا اور باقاعدہ عبداللہ ابن مسعود سے بحث کر رہی ہے کہ تم جو مسئلہ بتا رہے ہو کہاں ہے. بولے قرآن میں. ارے بولے میں پورا قرآن پڑھ رہی ہوں لیکن جو تم مسئلہ بتا رہے ہو تو کہیں نہیں ہے. لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول, میں پورا قرآن پڑھ رہی ہوں لیکن جو تم مسئلہ بتاتے ہو وہ مسئلہ ہے نہیں. تقلید کہاں گئی. صحابی کی تقلید کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور مرد تو مرد, عورت تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کوئی صحابی کوئی مسئلہ بتا دے, کوئی انسان کوئی مسئلہ بتا دے, چپ چاپ مان لو بغیر دلیل کے. یہ عورت بلا دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہہ رہے قرآن میں, وہ کہہ رہے قرآن میں کہاں ہے, میں تو پورا قرآن پڑھ گئی ہوں لیکن یہ مسئلہ کہیں نہیں دکھائی دے رہا. اللہ اکبر. یہ ہے تحقیق. اس کا مطلب اسلام میں تقلید نہیں ہے, تحقیق ہے. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے. ابھی ایک واقعہ اور بیان کروں گا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی مسئلے کو مان لینا شریعت میں اس کی سخت ممانعت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ارے میں کیوں نہ لعنت کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جو مسئلہ کتاب اللہ میں. کہنے لگی کہاں ہے. لقد قرأت ما بین اللوحین, میں دو دفتیوں کے درمیان جو کچھ ہے یعنی پورا قرآن میں پڑھ گئی ہوں. فما وجدت فیہ ما تقول, جو تم بول رہے ہو کہیں ہے بھی نہیں, میں نے پایا نہیں. اب حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں
کیا تو نے غور سے پڑھا ہے؟ اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور مل گیا ہوتا. لئن کنت قراتی ہے لقد وجدتی ہے، اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے مل گیا ہوتا. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن کا پڑھنا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہے سرسری طور سے پڑھنا اور ایک ہے گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھنا. تو نے گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، سرسری طور سے تو نے اس مسئلے کو چیک کرنے کے لیے قرآن حکیم کو پڑھا ہے. لیکن کنت قراتی ہے لقد وجدتی ہے، اگر تو نے پڑھا ہوتا ہے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ ضرور مل گیا ہوتا. کہاں ہے؟ کہا کہ اما قراتی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. ابھی حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے جس سورہ کریمہ کے آخری آیت تلاوت کی اسی میں ہے یہ آیت. کہنے لگے کیا تو نے سورہ حشر کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. اللہ کے رسول جو تجھے دے وہ لے لو اور جس چیز سے روک دو اس سے رک جاؤ. کہاں؟ ہاں یہ آیت تو ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. جب اللہ کے رسول نے انہی عورتوں کو لعنت کی تو سمجھو وہ قرآن میں ہے، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا میرا رسول جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. گویا کہ وہ چیز قرآن حکیم میں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے صحیح حدیث اگر صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو اس کا مقام. یہاں اتباع کا مطلب معلوم ہوا کیا کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. دیٹ از کالڈ اتباع. اور میں نے حدیث پاک سے اتباع کا مفہوم متعین کیا. جی چاہتا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے میں رکھوں. حدیث اس طرح وان ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الضبوع صید هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواه الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. راوی حضرت ابو عمار ہیں. حضرت ابو عمار کہتے ہیں میں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آیا. یہ مشہور صحابی حضرت جابر، یہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو 1000 سے زائد حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ ہیں، انہی کی صف میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی. تو حضرت ابو عمار کہتے ہیں کہ چونکہ اتنے بڑے صحابی تھے یہ حضرت جابر، میں ان کے پاس ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا اور کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ بجو کے بارے میں آپ یہ بتائیے کیا وہ شکار ہے؟ بجو ایک ہوتا وب گو، وہ تو جائز ہے. یہ ضب کے بارے میں نہیں، گو کے بارے میں نہیں. ضبوعن یہ بیجر، بجو کے بارے میں انگریزی میں اس کو بیجر بولتے ہیں، بجو. تو بجو کھانا کیسا ہے؟ کیا وہ شکار ہے؟ شکار کر سکتے. ابھی رکے نہیں، کہہ رہے ہیں کہ قال قلت آکلها کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ قال نعم ہاں کھا سکتے ہو. اب تو مان لینا تھا. اب یہ پوچھ رہے ہیں قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا؟ قال نعم ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تب جا کر کے ان کا جو سوال کا سلسلہ تھا وہ رکا. اس کا مطلب یہ کہ آنکھیں بند کر کے مان لینا کسی آدمی کی بات، یہ مقام صرف رسول کا ہے. رسول کے علاوہ کسی کی بات کو بھی چاہے وہ صحابی کی ہو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا. کہاں رہے گی تکلیف؟ حالانکہ انہوں نے پہلے سوال یہ کیا کہ بجو شکار ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں شکار ہے. کہا کہ کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ بولے آپ کھا سکتے ہو. اب تو رک جانا تھا. کہہ رہے ہیں یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. تب جا کر کے ان کے سوالات کا سلسلہ رکا. پتہ یہ چلا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلی فوراً اس کو تسلیم کر لیا جائے بلا حیل حجت کے. اور یہ مقام جو رسول کا مقام ہے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا کہ کسی اور کی بات کو رسول کے علاوہ آنکھیں بند کر کے بلا چو چرا تسلیم کر لیا جائے. چاہے وہ پیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے امام ہو، چاہے کوئی بھی ہو. کسی بھی شخص کی بات کو بلا تحقیق تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اسی کا نام اتباع ہے.
ایک بات اور بتا دوں کہ اگر کسی معاملے میں آپ نے نبی کی بات کا الٹا کر دیا تو وہ چیز ہوگی ہی نہیں، کوئی عبادت ہی نہیں ہوگی۔ دلیل کی حدیث پاک بہت پیاری حدیث ہے، 700 پڑھنی ہے۔ وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام ابو بردة بن نيار رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال ان عندي اناقا جزعة وهي خير من شاة لحم هل تجزعني؟ قال نعم ولن تجزی عن احد بعدک رواه ابو داؤد فی کتاب الضحایا۔ حضرت امام ابی داؤد کتاب الضحایا کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے ہے، پورے صفحے کے اوپر یہ روایت تھی، میں نے پوری پڑھ دی۔ حضرت بارہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کا خطبہ نماز کے بعد دیا، پہلے نماز پڑھائی بعد میں خطبہ دیا۔ کوئی آدمی اگر الٹا کر لے تو نہ خطبہ ہوگا نہ نماز ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دودانہ کے بعد خطبہ دیا، ایک سنت تو یہ، اس کے بعد آپ نے تقریر فرمائی نماز کے بعد۔ تقریر کے اندر یہ آپ نے کہا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ رسول کی جو نماز ہے وہی چلے گی، کسی پیر کی بتائی ہوئی نماز چلنے والی نہیں ہے، کسی فقیر کی بتائی ہوئی نماز چلنے والی نہیں ہے، کسی امام کی بتائی ہوئی نماز چلنے والی نہیں ہے، نماز محمد ہی چلے گی۔ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، بقرعید کی نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، نبی کے طریقے پر ہونا، وہ ہماری نماز۔ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہماری طرح قربانی کی، جس طرح ہم نے بتایا ہے اس طرح قربانی کی، فقط اصاب النسک، تو سمجھو اس کی قربانی ہوئی۔ ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ لحم، اگر کسی نے نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے قربانی کر دی تو وہ گوشت کی بکری ہے، وہ شاۃ لحم گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہے، گوشت کی بکری ہے وہ۔ یہ سن کر کے ایک صحابی حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول غضب ہو گیا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں نے ایسا سوچا کہ نماز سے پہلے بکرا ذبح کر لوں اور جب تک نماز پڑھوں گا آپ کا خطبہ ہوگا تب تک گوشت تیار ہو جائے گا اور آپ کو ملنے چل کر کے کھلا دوں گا۔ اللہ کے رسول میری نیت بڑی اچھی تھی، آپ کو کھلانا، پڑوسیوں کو کھلانا، خود کھانا، یہ میری نیت تھی۔ اللہ کے رسول میں نے نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی۔ فقام ابو بردہ بن نیار فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاۃ، نماز کے لیے نکلنے سے پہلے میں نے قربانی کر ڈالی ہے۔ وعرفت، اور میرا خیال یہ تھا، ان اليوم یوم اکل و شرب، کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، کبھی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، نماز سے پہلے نماز کے بعد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک شاۃ لحم، قربانی نہیں ہوئی، یہ گوشت کی بکری ہے، قربانی ہوئی ہی نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول اب کیا کروں؟ کہا کہ تیرے پاس کوئی بکری وکری ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول لیکن وہ دانتی نہیں ہے، 1 سال کی ہوگی لیکن 2 بکریوں کے برابر ہے، چلے گی؟ وہی خیر من شاۃ لحم، گوشت کی 2 بکریوں کی طرح ہے، یعنی اچھی خاصی موٹی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی کافی ہو جائے گی اگر میں بعد میں کروں تو؟ کہا کہ ہاں لیکن آج کے بعد کسی اور کے لیے، تیرے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی اگر کی جائے تو دانتے جانور کی جائے، مسنہ کی جائے، اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سنت ہی عبادت اور عادت کو متعین کرتی ہے، اگر وہ طریقہ سنت کے مطابق ہے تب تو عبادت ہے، سنت کے خلاف ہو، اس میں نبی کی اتباع نہ ہو، وہ عادت ہے۔ اس کا مطلب ہے عبادت اور عادت کو ممیز کرنے والی چیز اتباع رسول ہے۔ اگر رسول کی اتباع ہے کسی عمل میں تو وہ عبادت ہے، اور کسی عمل کے اندر رسول کی اتباع نہیں ہے تو وہ عادت ہے۔ یہ فرق ہے عادت اور عبادت میں۔ اگر کسی عمل میں آپ نے رسول
رسول کی اتباع نہیں کی تو وہ عادت ہے، اور کسی عمل میں آپ نے رسول کی اتباع کی تو وہ عبادت ہے۔ جیسے یہاں انہوں نے قربانی نماز سے پہلے کر دی، اس میں رسول کی اتباع نہیں تھی تو وہ قربانی نہیں، عبادت نہیں ہوئی، بلکہ وہ عادت ہو گئی، گوشت کی بکری ہو گئی۔ ایسے ہی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہ ہو تو نماز نہیں ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہے، وہ جی اٹھک بیٹھک ہے۔ اگر قربانی نبی کے طریقے پر نہ کی گئی تو وہ قربانی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، گوشت کی بکری ہے۔ تو ایسے ہی اگر نماز رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ ڈنڈ بیٹھک ہے، اٹھک بیٹھک ہے، نماز کو قطع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتباع رسول متعین کرتی ہے کہ کون سی چیز عادت ہے اور کون سی چیز عبادت ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ ہے اتباع رسول کے لیے۔ کہتے ہیں رفع الیدین نہ کیا جائے نماز ہو جائے گی۔ میں یہ پوچھتا ہوں اگر بقرعید کی نماز سے پہلے بکرا ذبح کر لیا جائے تو قربانی ہو جائے گی؟ بولے نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ رسول کے طریقے کے خلاف ہے۔ لہذا رسول نے اگر رفع الیدین کیا ہے نماز کے اندر، اگر نماز میں رفع الیدین آپ نے نہیں کیا تو نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدھا سا مسئلہ ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک صحابی کا تبصرہ بھی ہوتا۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت واحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواه البخاری في کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائے۔ راوی حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بالکل پرفیکٹ نماز پڑھ رہا ہے، صرف ایک گڑبڑی کر رہا ہے، لا يتم ركوعه ولا سجوده، صرف رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے، بس جلدی سے رکوع کر لے رہا ہے اور جلدی سے سجدے کر لے رہا ہے، رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے۔ لا یتم رکوع ولا سجودہ، رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے۔ جب وہ نماز ختم کر چکا تو حضرت حذیفہ نے اس کو پوچھا حضرت کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا۔ بولے ما صلیت، ڈائریکٹ انکار کر دیا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ واسبو قال، اور یہ فرمایا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری وہ سنت رسول پر تو نہیں ہوگی۔ اب بتائیے وہ ایک ہی گڑبڑی کر رہا ہے، بقیہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے، صرف اتنا کر رہا ہے کہ وہ رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے۔ ڈائریکٹ حضرت حذیفہ نے کہا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز کے اندر کسی بھی عمل کے اندر اگر رسول کی اتباع نہیں ہے تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ رسول کی اتباع عمل کو متعین کرتی ہے کہ یہ عبادت ہے یا عادت ہے۔ اگر عمل میں رسول کی اتباع ہے تو عبادت، رسول کی اتباع نہیں ہے تو عادت ہے۔ اور ایک نکتہ اور معلوم ہوا، نیت اچھی ہونے سے عمل اچھا نہیں ہوتا۔ ان کی نیت اچھی تھی، انہوں نے کہا واہ اللہ کے رسول میری نیت یہ تھی، میری نیت یہ تھی۔ اس کا مطلب آدمی کی نیت، آدمی کی خواہش سے کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے۔ آدمی نیت کر لے کسی چیز کے بارے میں تو اس کی نیت سے وہ چیز اچھی بری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے رسول کی اتباع متعین کرتی ہے کہ وہ چیز اچھی یا بری ہے۔ آدمی کی نیت سے کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طریقے سے اتباع کرتے تھے، یہ منظر رکھیے۔ حدیث وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود۔ رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاة کے اندر لائے، راوی حضرت جابر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے آئے اور آپ خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ خطبے میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے کہا اجلسوا بیٹھ جاؤ۔ تقریر کے دوران آپ نے کہا اجلسوا بیٹھ جاؤ، کسی آدمی کے بارے میں نہیں کہا کہ تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا، بس تقریر کے دوران ایسا جملہ آیا کہ بیٹھ جاؤ، تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا بیٹھ جاؤ۔ جب یہ جملہ نکل رہا تھا آپ کی زبان مبارک سے، حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پیر مسجد کے اندر تھا ایک پیر مسجد کے باہر تھا۔ فسمع ذلك ابن مسعود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ابن مسعود نے سنا اجلسوا فجلس على باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھے۔
مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد کے دروازے پر کون بیٹھا. فراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے عبداللہ بن تعال یا عبداللہ بن مسعود, اے عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ. کیا بات ہے؟ وہاں بیٹھ کے کہا کہ اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہو رہا تھا, اچانک میرے کانوں میں آپ کا جملہ آیا اجلسو. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں. جہاں میں نے سنا وہیں پر میں نے عمل کیا. یہ ہے سننا اور عمل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر کہ مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, وہ بتائے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن ایک ہی بات بولتا ہے. انما كان قول المؤمنين, ایک ہی بات ہوتا ہے. کب؟ اذا دعوا الى الله ورسوله, جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے, ایک بات تو یہ کہی گئی کہ بلانا ہو, دعوت دینا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو کوئی کتاب بیٹھے ہو مت پڑھو, اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ. کسی شخصیت کی طرف نہیں, کسی کتاب کی طرف نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دو. اذا دعوا الى الله ورسوله, اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب بلایا جائے اور جب تازہ قرآن کی طرف آؤ, حدیث کی طرف آؤ, تو مومن ایک ہی بات بولتا ہے, ان یقولوا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور سننے کے بعد فوراً اطاعت کی. سنا اور اطاعت کی. اس کے برخلاف یہودیوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کا طریقہ بتایا. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا. یہ دیکھیے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو بات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں, مسائل میں تحریف کر ڈالتے ہیں, آیات میں تحریف کر ڈالتے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور یہ بولتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, ہم نے سنا اور انکار کیا. تو جب یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور تمہاری بات کا انکار کیا, تو یہودیوں کی روش پر نہ چلنا. میرا رسول جو بات بولے تو یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اگر یہ کہو گے کہ ہم نے سنا اور انکار کیا تو یہ طریقہ تو یہودیوں کا ہے. تمہیں تو یہودیوں کے طریقے کے خلاف کرنا ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ رسول نے جو کہا ہم نے اس کا انکار کیا. تم یہودیوں کے خلاف چلتے ہوئے بولو کہ ہم نے رسول کی بات سنی اور ہم نے اطاعت کیا. یقولوا سمعنا واطعنا. اب دیکھیں انہوں نے اجلسوا سنا, بیٹھ جاؤ, کار میں بات پڑی. فسمع ذلك ابن مسعود, ابن مسعود نے سنا, فجلس على باب, سمعنا ہے اور فجلس على باب المسجد اطعنا ہے. آپ نے دیکھا سمعنا واطعنا. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد. حضرت ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا, بیٹھ جاؤ, مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. آدمی کو کسی چیز سے منع کیا جائے چھوٹ جاتا ہے, لیکن اگر کوئی چیز عادت بن جائے جلدی نہیں چھوٹتی. جیسے آدمی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو جائے نہیں چھوڑتا, بیڑی پینے کی عادت ہو جائے نہیں چھوڑتا, تمباکو کھانے کی عادت ہو جائے نہیں چھوڑتا. اللہ تبارک تعالیٰ حالانکہ ان تمام قلتوں کو چھوڑنے کا موقع دیتا ہے, سال بھر میں 1 مہینہ دیتا ہے. اگر آپ 12 گھنٹے طلوع فجر سے, سحری سے لے کر کے غروب آفتاب تک, طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک 12 گھنٹے تک اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ سگریٹ نہیں پیتے, پرہیز کرتے, بیڑی نہیں پیتے, تمباکو نہیں کھاتے, تو بقیہ 12 گھنٹے تو صبر کر سکتے ہیں نا. اور اس طرح اللہ رمضان کا مہینہ دے کر کے, روزے دے کر کے, رمضان کے انسان کی بری علتوں سے اس کو پاک رکھنے کا موقع دیتا ہے. لیکن یہاں دیکھا گیا, ہم تو گاؤں سے ہیں, ولیج سے ہیں, دن بھر بھٹا تمباکو نہیں کھائے, لیکن جیسے ہی افطار کرنے کے بعد مسجد سے نکلا, تنی بہت ٹھوکو تو یعنی تمباکو ہاتھ میں لے کر کے ذرا دس کر کے ذرا ٹھوکو تو تنی بہت ٹھوکو. ارے 12 گھنٹے تک تو ان چیزوں سے محفوظ رہا, باہر نکلتے ہی تنی بہت ٹھوکو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا, وہ موقع سے گوا دیا. کوئی وہ کھڑا ہو کے بیڑی پی رہا ہے, کوئی کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا ہے, اور تمباکو کھانے کے بعد جب پھوٹا ہوا تو مرغی کا منہ ہو, لیکن مرغی کے منہ سے بھی استعمال نہیں کرتا. حالانکہ جتنا برا اس کا مظہر ہوتا ہے, اس کی شکل کیسی ہوتی ہے, لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آدمی کو اگر کسی چیز کی علت ہو جائے, اور خاص طور سے سگریٹ چھوڑ سکتا ہے,
بیڑی چھوڑ سکتا ہے، تمباکو چھوڑ سکتا ہے، شراب کی لت جس کو لگ جائے نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا. لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ اکبر، عادت بن گئی تھی، شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، لیکن ذرا اتباع دیکھیے، حدیث اس طرح. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب من فضيخ ذهب وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة رضی اللہ تعالی عنہ قم یا انس فاحرقها فاحرقتها رواه البخاری فی کتاب الاشربہ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب الاشربہ کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، میں ابو طلحہ کے گھر میں تھا، وہاں حضرت ابی بن کعب مشہور قاری قرآن، حضرت ابی بن کعب مشہور جنرل حضرت ابو عبیدہ، اور اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ، یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سب کو شراب پلا رہا ہوں. تو اسقی ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی بن کعب، ان تمام صحابہ کرام کو میں شراب پلا رہا ہوں، سب پی رہے ہیں، اور کھجور کی شراب ہے، کھجور کی شراب من فضیخ ذهب و تمر. کھجور کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ذهب اور تمر ایک کی شراب تھی، بہت اچھی شراب مانی جاتی ہے. پی رہے تھے سب اور پلا رہا تھا. اچانک ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے ان الخمر قد حرمت، نبی پر آیت نازل ہوئی ہے کہ شراب آج سے حرام ہے. فوراً حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اے انس اٹھو، یہ سراہیاں پوری کی پوری لے جا کر کے گلی میں اڑیل دو، اور گلاس کے اندر جو شراب بچی تھی، ایسا انہوں نے کہا کہ گلاس ختم کر لیا جائے، پی لیا جائے. فوراً حضرت ابو طلحہ نے کہا قم یا انس فاحرقها، اے انس اٹھو، سراہیوں کے اندر جو شراب ہے، گلاس کے اندر جو شراب ہے اسے باہر پھینک دو. فاحرقتها، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے ساری شراب ان کے کہنے پر باہر دے دی. اللہ اکبر. دیکھیے عادت ہے، شراب گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، لیکن نبی کی بات آئی کہ نبی کے اوپر آیت اتری ہے، نبی نے فرما دیا ان الخمر قد حرمت، شراب آج سے حرام ہے. عادت کو انہوں نے پیش نظر نہیں رکھا اور فوراً حکم یہ دیا حضرت انس کو کہ لے جا کر کے شراب باہر پھینک دو. یہ ہے اتباع. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا. لیکن جب آپ مدینہ آ گئے تو یہ تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہو گئے. اب ایک ہی سمت میں دونوں قبلے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے اور بیت المقدس قبلہ نہ رہے بلکہ بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور قبلہ بدل دیا گیا. یہ پس منظر ہے. اب دیکھیے یہ حدیث پر نہیں، حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب المساجد کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر. راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء، مسجد قباء میں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اچانک ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ وقد امر ان یستقبل الکعبہ، رات میں نبی کے اوپر آیت اتری ہے کہ قبلہ بیت المقدس نہیں، قبلہ بدل دیا گیا ہے، اب خانہ کعبہ قبلہ ہے. تو نماز میں لوگوں نے سنا، باہر سے آدمی نے جو کہا، اس وقت لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ سوچ سکتے تھے کہ نماز ختم کر لیتے، اس کے بعد اگلی نمازیں جو ہوں گی وہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے پڑھی جائیں گی. انہوں نے تاخیر کی ہی نہیں، فوراً فاستقبلوها، نماز ہی کی حالت میں وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. وکانت وجوہهم الى الشام، ان کے چہرے شام کی طرف تھے، بیت المقدس کی طرف. فاستداروا للکعبہ، وہ کعبے کی طرف پھر گئے. انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ یہ نماز ختم کر لے، اس کے بعد اگلی نمازیں کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جائیں گی. انہوں نے نماز ہی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی.
اجتماع کی بات آئی تو انہوں نے تاخیر نہیں کی، جیسے ہی بات کان میں پڑی فوراً اس کے اوپر عمل کیا. یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ سننا تھا اور فوراً نماز میں کعبہ کی طرف گھوم جانا یہ اطاعنا تھا. کیسے گھومے وہ؟ امام گھوما دائیں سائڈ سے اور مقتدی گھومے بائیں سائڈ سے، ایسے ہی گھومے، اس لیے کہ عین اپوزٹ میں جانا ہے نا. اگر شام اس طرف ہے تو مکہ اس طرف ہے، تو امام گھوما داہنی طرف سے بائیں طرف سے. مثلا اگر یوں ہم کھڑے ہیں ایسے، تو اب ہمیں اس طرف منہ کرنا ہے، تو امام گھوما بائیں سائڈ سے، اپنے بائیں سائڈ سے، اور مقتدی گھومے اپنے دائیں سائڈ سے. یوں امام گھوم کر کے اپنے بائیں سائڈ سے ایسے گھوم کر کے یہاں کھڑا ہو گیا جہاں مقتدی تھے، اور مقتدی اپنے دائیں سے گھوم کر کے یہ امام کی جگہ آ گئے. تو وہ کانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبہ، ان کے چہرے شام کی طرف تھے، وہ کعبے کی طرف پھر گئے. طریقہ یہ تھا کہ امام گھوما اپنے بائیں سائڈ سے اور مقتدی گھومے اپنے دائرے سائڈ سے. اس طرح امام گھوم کر کے مقتدیوں کی جگہ پر آ گئے اور مقتدی گھوم کر کے امام کی جگہ پر آ گئے. یہ مطلب وہ حدیث پاک کا وہ کانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی الکعبہ. یہ بائیں اور دائیں، یہ یاد رکھیے گا کہ کیسے گھومے وہ لوگ. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ سنتے ہی فوراً اطاعت کی جائے. سمینا واطعنا، یقول سمینا واطعنا. یہ شاید ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں، اور عجیب و غریب اور بہت ہی طرح کی روایت ہے. حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا وقال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى فينا عليه قدرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما. رواه ابو داود في كتاب الصلاه. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت ابو سعید خدری. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ کرام جوتے پہن کر اقتدا کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. اب کوئی یہ نہ کرے کہ گندگی بھی لگی وہ کیسے بھی جوتے پہن کر کے آدمی یا چٹائی بچھی ہوئی ہے اس کے اندر آ کر کے پڑھنے لگے. نہیں، جوتے اتار دے وہاں. اگر ہاں کچھ بچھا نہیں ہے اور مسجد کچی ہے تو آدمی آئے اور جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام جوتے پہن کر اقتدا کر رہے ہیں. اچانک نمازی کی حالت میں آپ نے اپنے جوتے اتار دیے اور نکال کر کے بائیں سائڈ میں رکھ دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جوتے نکالنے کی ضرورت پڑ جائے نماز کی حالت میں تو جوتے اتار کے کس طرف رکھیں گے؟ دائیں سائڈ میں نہیں، بائیں سائڈ میں. فوضعهما یہ سارے. اور اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی نے جیب میں موبائل رکھ رکھا ہے اور اتفاق سے سوئچ آف کرنا بھول گیا اور کسی نے رنگ کیا اور رنگ ٹون بجنے لگی تو اس کو بجنے نہ دے، بلکہ اس کو جیب سے نکالے اور اس کے بعد اس کو سوئچ آف کر کے پھر جیب میں رکھے. اگر دونوں آدمی چھوڑ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. آدمی دونوں ہاتھ چھوڑ دے تب بھی نماز اس کی فاسد نہیں ہوتی. ہاں، جیب سے موبائل نکال کر کے سوئچ آف کر دیکھتے نہ بیٹھے کہ کس نے فون کیا اور اس کو سوئچ آف کر کے جیب میں رکھ لے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارنے کے لیے یہ نکالا، اس کے بعد یوں نکالا، نکالنے کے بعد اس کو بائیں سائڈ میں رکھا. اتنی دیر میں تو آپ موبائل سوئچ آف کر سکتے ہیں. جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کے نماز کی حالت میں اور بائیں سائڈ میں رکھ لیا. صحابہ کرام نے پیچھے دیکھا کہ آپ نے نماز کی حالت میں نماز ہی میں جوتے اتار کے بائیں سائڈ میں رکھے. تمام لوگوں نے اپنے جوتے اتار کر کے بائیں سائڈ میں رکھ لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز رکھی فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ قال ما حملكم على القائكم نعالكم، تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے. قالوا رأيناك ألقيت نعاليك فألقينا نعالنا. اے ہمارے رسول، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، آپ نے جوتے اتار دیے. ہم کیا نہیں جانتے، کیوں نہیں جانتے، کیسے، واٹ، وائی، ہاؤ، یہ ہم نہیں جانتے، کیوں، کیا، کیسے. اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، بس ہم نے جوتے اتار
समेना व अताना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे भाई मेरे जूते उतारने की वजह थी। कहा क्या अल्लाह के रसूल? कहा कि नमाज ही की हालत में जिब्राइल आए, इन्ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम अतानी फअखबरनी अन्ना फीहिमा क़दरन। जिब्राइल आए नमाज की हालत में और मुझे ये बताया कि आपके दोनों जूतों के अंदर गंदगी लगी हुई है। एक मसला अकीदे का मालूम है कि नबी को गैब का इल्म नहीं है, इसलिए कि अगर गैब का इल्म होता तो आप गंदे जूते पहन करके नमाज पढ़ने के लिए क्यों खड़े होते? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के बताया तब आपको इल्म हुआ। इसका मतलब है नबी को अल्लाह जब जिब्राइल के जरिए इल्म देता है तब नबी को मालूम होता है, आप गैब का इल्म नहीं रखते। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस भी मौजूद है कि आपको गैब का इल्म नहीं था। दो मसले उस हदीस में बयान किए गए। अभी रुक जाइए इस हदीस के ऊपर, एक बात को प्रूव करने के लिए दूसरी हदीस इस तरह वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मन हद्दथका अन्ना मुहम्मदन रअा रब्बहु फक़द कज़ब व यक़ूल ला तुदरिकुल अब्सार व मन हद्दथका अन्नहु यअलमुल गैब फक़द कज़ब व यक़ूल ला यअलमुल गैब इल्ला अल्लाह। रवाहु बुखारी की किताब तौहीद। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक वैसे किताब तौहीद के अंदर राविया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत आयशा फरमाती है कि जो तुमसे ये बयान करे कि नबी ने मेराज में अल्लाह को अपनी आंखों से देखा वो झूठ बोलता है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुदरिकुल अब्सार, मरने से पहले कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकता। देखो लतीफ व खबीर, जो दुनिया में आंखों से दिखाई दे जाए वो माबूद कैसे हो सकता है? वो लतीफ व खबीर। वेदों के अंदर भी भगवान को नहीं देख सकता। पता नहीं कैसे लोग वेदों के अंदर सारी चीजें मौजूद होते हुए भी शिर्क पे जमे हुए। यच्चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुषि पश्यति तदैव ब्रह्म त्वं विद्दिनेदम यदिदम उपासते। कहा गया कि जिसको आंखें नहीं देख सकती, चक्षु माने आंखें, यत जिसको आंखें नहीं, पश्य माने देखना, जिसको आंखें नहीं देख सकती, यह चक्षुषा न पश्यति, हाँ उसके द्वारा आंखें देखी जाती हैं, तो उसी को तुम ब्रह्म मानो जो दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ला तुदरिकुल अब्सार, उसे आंखें नहीं देख सकती, जो दिखाई दे जाए वो अल्लाह का है। ला तुदरिकुल अब्सार वो लतीफुल खबीर। हाँ जन्नत में अल्लाह दिखाई देगा। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत दीदार इलाही, उसकी तफसील इंशाअल्लाह फिर कभी। तो मन हद्दथका अन्ना मुहम्मदन रअा रब्बहु फक़द कज़ब, जो तुमसे ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने मेराज में अपनी आंखों से अल्लाह को देखा वो झूठ बोलता है, इसलिए कुरान की आयत इसके खिलाफ है। ला तुदरिकुल अब्सार, से आंखें नहीं देख सकती। और मन हद्दथका अन्नहु यअलमुल गैब, तुमसे ये कोई कहे कि अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था, फक़द कज़ब, वो भी झूठ बोलता है, इसलिए कि आयत कुरानिया के खिलाफ है। ला यअलमुल गैब इल्ला अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं। देखिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के बताया कि आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है, अगर आपको गैब का इल्म होता तो गंदे जूते पहन करके आप नमाज के लिए क्यों खड़े होते? और हजरत जिब्राइल आकर के बताया तब आपने जूते उतारे, वो भी नमाज की हालत में उतारे। उसके बाद आपने फरमाया तुम में से कोई जो मस्जिद में आए तो देख ले, अगर उसके जूते में गंदगी लगी हुई है बाहर उतार दे, और अगर जूतों में गंदगी नहीं लगी है सकता है बोले रगड़ ले, उसको गंदगी लगी हुई है और उसी में नमाज पढ़ ले। इस हदीस पाक से इस्तिदलाल ये कर रहा है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते उतारते देखा, सवाल नहीं किया। जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते उतारे थे बगैर किसी पुरशिश के, किसी सवाल जवाब को लोगों ने नहीं किया। यह है अन यक़ूल समिअना व अताअना, इसी का नाम इत्तिबा है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने ये बताया इत्तिबा करके कि इत्तिबा इसको कहते हैं। बड़े से बड़ा अमल हो लेकिन अगर तरीके रसूल के खिलाफ हो तो वो अमल अकारत हो जाता है, गुनाह बन जाता है। नमाज भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताया अगर ना पढ़े, कुछ ज्यादा कर ले, कम कर ले, अपनी मर्जी से कुछ घटा बढ़ा ले, उससे नमाज नहीं होती, रोजा नहीं होता, कोई और इबादत नहीं होती। दलील यह हदीस पाक वन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल जाअ सलासतु रहतिन इला बुयूति अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूना अन इबादति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा उख़बिरू अन्नहुम तक़ालूना फ़क़ालू व अयना नहनु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिहि व मा तअख़्ख़र क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़इन्नी उसल्लि अल-लैल अबदन व क़ाल al-आख़र अम्मा अना असूमु अद-दहर व ला उफ़्तिर व क़ाल al-आख़र अना आतज़िलु an-निसा फ़ला अतज़व्वजु अबदन फ़जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम फ़क़ाल अंतुमुल लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा वल्लाहि अमा वल्लाहि इन्नी ला अख़शाकुम लिल्लाहि व अतक़ाकुम लहु लाकिन्नी असूम
وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاری کی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک میں سے کتاب النکاح کا اندر ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہوتی ہے. باہر کی عبادت نہیں، باہر تو مسجد کے اندر سب دیکھتے تھے آپ کیا پڑھتے کیا نہیں. گھر کی عبادت کیا وہ پوچھ رہے ہیں. یسألون عن عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں آپ. فلما اخبروا جب انہیں بتایا گیا تو قانون تقال ہوا، انہوں نے اسے کم سمجھا اور یہ کہا رے ہم کہاں نبی کہاں، نبی کو تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اگر آپ کم بھی عبادت کریں تو چلنے والا ہے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، لیکن ہم تو نبی نہیں، ہم کو زیادہ عمل کرنا چاہیے. تو ایک کہنے لگا اما انا رہا میں تو اب میں رات بھر نماز پڑھوں گا سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں بال بچوں کے جھنجھٹ ہی نہیں پالتا، میں عورتوں کے قریب میں جاتا ہوں تو شادی نہیں کرتا. یہ تین باتیں کہہ کر کے واپس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو بیویوں نے کہا کہ وہ ایسا کہہ کر کے گئے ہیں. آپ ان کے پاس آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا. دیکھو ایک معاشرے کا ایک بڑا اچھا قانون معلوم ہوا. ہم لوگ کیا ہے کوا کان لیے جا رہا ہے تو کان کو دیکھنے سے پہلے کوا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. غلط ہے یہ. کسی نے کوئی بات لگا دی آدمی اس کے اوپر فوراً عمل کر لیتا ہے. نہ، یہاں بتایا گیا سماج کا ایک اہم مسئلہ کہ کوئی بات سننے میں آئے تو پہلے صاحب معاملہ سے جا کر کے بات کر لو کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات آئی کہ 3 آدمیوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. فوراً یقین نہیں کیا بلکہ ان کے پاس آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر معاشرے کا یہ مزاج بن جائے کہ کوئی بات سننے میں آئے کسی کے خلاف تو جا کر کے خاص طور سے معلوم کرے بھائی تمہارے بارے میں ایسی بات سنا ہے صحیح ہے. یہ بہت ساری بیماریاں معاشرے کے ایسے ختم ہو جائے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. آپ نے بہت اچھی بات فرمائی. کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، تم میں سے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں. لیکن دیکھو تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی ہونے کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں. تمہارے لیے تو صرف 4 کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں. لیکن میری تو 12 بیویاں، ماریا کو چھوڑ کر کے اگر وہ لونڈی ہے تو 11 بیویاں. ماریا سے اگر آپ نے شادی فرما لی تو 12 بیویاں. تمہارا معاملہ تو ایسا ہے کہ 4 پر انتظار کر رہا ہے، میری 12 بیویاں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں. ان لوگوں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا تھا. یہی تو کہا تھا رات بھر نماز پڑھوں گا. اب رات بھر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. لہذا نبی نے فرمایا کہ یہ میری سنت کے خلاف ہے اور جو میری سنت کے خلاف کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. دیکھیے یہ نماز جو رات بھر پڑھی جا رہی ہے یہ ڈنڈ بیٹھک ہو گئی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سنت کے خلاف ہے. اور دیکھو ہمیشہ روزہ رکھنا یہ میری سنت کے خلاف ہے. بیچ میں گیپ رکھو، صوم داؤدی رکھو، ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن. مسلسل روزے رکھنا یہ بھی نبی کی سنت کے خلاف ہے. اب کوئی آدمی اگر مسلسل روزے رکھ رہا ہے تو بہت بڑا کام کر رہا ہے وہ، لیکن چونکہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے اتنی بڑی عبادت حقارت، اس لیے کہ نبی وہ بھوکا رہ رہا ہے اور وہ ڈنڈ بیٹھک کر رہا ہے. اور یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شادی کرنے والا ہوں، 11 بیویاں میری ہے. اس کا مطلب جو طاقت رکھتے ہوئے شادی نہ کرے وہ بھی رسول کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے، رسول کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی میرے طریقے کے خلاف کرے، میری اتباع نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں. ہمارا رغب عن سنتی فلیس منی. یہ ہے اتباع کی اہمیت. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کیا اہمیت ہے. ہاں ایک چیز اور بھی پیش نظر ہے، نبی اگر کوئی بات کہتے ہیں سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے چپ چاپ. اتباع کا یہی مطلب ہے. آپ سوال نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہے. دنیا کے ہر انسان سے پوچھا جا سکتا ہے ایسا کیوں ہے، لیکن صرف نبی کا وہ مقام ہے کہ آپ کوئی حکم دے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا ایسا کیوں ہے. آپ کو چپ چاپ ماننا ہے چاہے وہ آپ کے عقل کے خلاف ہی کیوں نہ لگے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال
لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين رواه ابو داؤد في كتاب الطهارة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی بن ابی طالب ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسح اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا. آدمی موزہ پہن لے وضو بنا کر کے پہنے، برابر ہے، وضو بنا کر کے وضو کر کے اس نے موزے پہن لیے. اگر گاؤں میں ہے مقیم ہے تو ایک دن ایک رات، اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات موزے پر مسح کر سکتا ہے. مسح کہاں سے کرے گا؟ اوپر سے ایسے کرے گا، نیچے سے نہیں. حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ گندگی نیچے ہوتی ہے، لہٰذا مسح نیچے سے ہونا چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسح اوپر سے ہونا چاہیے. حضرت علی نے فرمایا اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسح اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا. اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی جہاں ہو وہاں صاف کیا جائے، یہاں گندگی لگ رہی نیچے اور مسح کروایا جائے اوپر سے. یہ تو عقل کے خلاف ہے. اور کہہ رہے ہو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، رائٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر الخفین، کہ آپ اپنے موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے دائرے ہی میں رہ کر کے مسئلہ بیان کرنا ہے. اور آدمی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز بھول گیا. لا، قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل حدیثوں کے اندر موجود ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی حال ہی میں 1.5 سال پہلے حاجی چونکہ اب 25 لاکھ 30 لاکھ تک ہو جاتے ہیں، لہٰذا رنگ جماعت کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، شیطان کو کنکری مارتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. تو سعودی حکومت نے یہ چاہا کہ 2-3 فلور بنا دیے جائے. کچھ لوگ نیچے سے کریں، کچھ لوگ دوسرے فلور پہلے فلور سے کریں، اس کے بعد کچھ لوگ دوسرے فلور سے کریں، کچھ لوگ تیسرے فلور سے کریں. 2-3 فلورز بنا دیے جائے تو لوگ نیچے سے بھی کریں اور فلور پر سے بھی رمی جماعت کریں، شیطان کو کنکری مارے. اس لیے کہ 25-30 لاکھ آدمی اگر رمی جماعت کر رہے ہوں شیطان کو کنکری مار رہے ہوں تو اس میں تکلیف کی بات ہے اور یہ چیز باعث تکلیف ہے. تمام علماء کرام نے کہہ دیا کہ یہ جائز نہیں. سعودی کے تمام علماء نے کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے حضرت ابن باز کے اوپر اس وقت حیات تھے، انہوں نے کہا کہ جائز ہے، جائز ہے. تمام علماء حیران، تمام سعودی کے بڑے بڑے علماء حیران کہ ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ فلور بنانا جائز نہیں ہے رمی جماعت کے لیے، شیطان کو کنکری مارنے کے لیے، چاہے کتنی بھیڑ کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن باز نے فرمایا جائز. ان سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے، انہوں نے دلیل پیش کی. وہ دلیل پیش کر دیتا ہوں. حدیث اس طرح وان ابن جریج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه رواه مسلم في كتاب الحج. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسلم شریف کتاب الحج کے اندر لائے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حج کر رہے ہیں اور اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر کے آپ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نیچے کھڑے ہو کر کے شیطان کو کنکری نہیں مار رہے ہیں بلکہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے کنکری مار رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ نیچے سے کھڑے ہو کر کے بھی آدمی کنکری مار سکتا. فلور بنا کے تو فلور کے اوپر سے بھی آدمی رمی جماعت کر سکتا. ایسے فقہا پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اور اسی وجہ سے اب فلورز بنائے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ 2 فلور یا 1 فلور بن چکا ہے. یہ حضرت ابن باز رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث پیش کی اس کے آئینے میں یہ بات کہی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم بڑی اتباع رسول کے بارے میں بڑے سیریس ہے. اگر کوئی آدمی اتباع رسول کے خلاف کچھ کرتا ہوا دکھائی دیتا فوراً ان سے بات چیت بند کر دیتے اگر کہنے کے بعد بھی نہیں مانا جاتا. اتباع رسول کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبد الله بن مغفل انه راى رجلا يخزف فقال له لا تخزف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخزف أو كان يكره الخزف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكر به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين ثم رآه بعد ذلك يخزف.
فقال له ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخزف فانه نهى عن الخسف او كره الخسف وانت تخزف احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن الخسف او كره الخسف وانت تخزف لا اكلمك كذا وكذا رواہ ابو داؤد کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کنکریاں مار رہا ہے، ایسے پھینک رہا ہے، یہ ڈھیلا اٹھایا نہیں مارا، یہ ڈھیلا پھینک رہا ہے، ایسے ڈھیلا پھینک رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکوت، کیا بولتا ہے؟ مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکون، میری عادت ہے کہ بیٹھا ہوا پتھر پھینکوں۔ کچھ عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ کاڑی کرنی۔ مجھ سے دیکھا نہیں، ایک آدمی تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ بیٹھا رہنا، پتھر اٹھا کر کے مارتا رہتا ہے، اس لیے کہ تالاب کا پانی، جھیل کا پانی ساکت ہوتا ہے تو یہ سکون اس کو چلتا نہیں، ہلچل ہونا چاہیے، لوگ آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ خلفشار ہونا چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے ہمارے دیش کے اندر نیتاؤں کا کیا سکون نہیں دیکھنا چاہتے ہو، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے، فساد کے نام پر، اس کے نام پر، گھوٹالوں کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر کچھ نہ کچھ چلتے رہنا چاہیے تاکہ عوام پریشان نہ رہے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا، مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکون، میری عادت ہے کہ بیٹھا ہوا پتھر پھینکوں، یہ عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اللہ رحم کرے ان کے اوپر۔ تو یہ آدمی بیٹھا ہوا کنکری مار رہا، حضرت عبداللہ بن مغفل نے کہا لا تخزف، یہ کنکری مت پھینک۔ جیسے آج کل کے لڑکے ہوتے ہیں کہ راستے میں بیٹ بال لے کر کے کھڑے ہو جاتے اور کھیلتے رہتے، ارے بھائی کسی عورت کو بال لگ سکتا ہے، بیٹ لگ سکتا ہے، گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے، وہ پتھر پھینکتے رہتے، کسی کو بھی لگ سکتا ہے، وہ مانے تھے، باقاعدہ بچوں کو روکیے کہ راستے میں اس طریقے کی حرکت نہ کرے، کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پتنگ اڑا رہے، ارے بھائی پتنگ کا ڈورا اگر کسی کے کان میں آ گیا اور آپ نے مارا کھینچ لے کے اس کان نہ کٹ جائے، تو اس طریقے سے منع کیا گیا کہ اس طریقے کی حرکت راستے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آدمی کنکری پھینک رہا تھا، اس سے منع کیا گیا لا تخزف، کنکری مت پھینک۔ اور انہوں نے کہا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہى عن الخزف، خامخواہ کنکری پھینکنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے یہ بات کہی انه لا يصاب بصيد، کنکری پھینکنے سے تو شکار نہیں کیا جا سکتا، ولا ان کا بھی عدو، کسی دشمن کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی، ہاں ایک نقصان ہو سکتا ہے، کیا؟ ولكنها قد تكسر السن وتفقون، کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے، ولكنها قد تكسر السن وتفقون، کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں، بس یہی ہو سکتا ہے خامخواہ ڈھیلا پھینکنے سے۔ کہہ کر کے آپ چلے گئے، اس آدمی نے سنا بھی، تم مرآہ بعد ذلك، پھر آپ نے دیکھا کہ دوبارہ ایک مقام کے اوپر ویسے کر کے نکلا، ہاں غصے میں آ گئے، کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن الخسف او كره الخسف وانت تخسف لا اكلمك كذا وكذا، میں نے تجھ سے حدیث رسول بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے بلا وجہ منع کیا، اس کے بعد حدیث سننے کے بعد حدیث کی اتباع کرنے کے بعد دوبارہ تو کنکریاں پھینک رہا ہے، لا اکلمک کذا وکذا، میں تجھ سے بالکل بات نہیں کروں گا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کتنے سیریس ہوتے تھے اتباع رسول کے تعلق سے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا دے دی۔ آج ہم ایک دکان کے لیے ترستے، ایک مکان کے لیے ترستے، اللہ تبارک و تعالی نے سارے نشینوں کو، اونٹ چرانے والوں کو پوری دنیا حوالے کر دی۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب اور یہ پورا عراق فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں جانتے ہیں کتنی فتوحات ہوئی، مصر ہاتھ میں آ گیا، پورا مصر، اور حضرت عمر کے زمانے میں پورا ایران ہاتھ میں آ گیا، ادھر بھاگ کر کے ساکانی چیز کے پاس چلا گیا، پورا ایران ہاتھ میں آ گیا، پورا مصر ہاتھ میں آ گیا، جزیرۃ العرب ہاتھ میں آ گیا، عراق ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اتباع رسول کی وجہ سے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی۔ آج ہم ایک دکان کو درستے ہیں، اللہ نے فرمایا اتباع رسول کرو، ہم پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے۔ اور ایک بات بولتا ہوں، آج دنیا میں کتنی یونیورسٹیز ہیں، میں کہتا ہوں دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ ہیں، 1,24,000 سے زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ اور اسکول کیسا ہے؟ مسجد نبی، جس میں بہت دنوں تک دروازہ نہیں لگا تھا، کتے آتے تو گھومتے رہتے، اور اوپر چھت کھجور کے پتوں کی، لیکن پڑھائی کیسی ہوتی تھی؟ اگر کسی صوبے کا سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے،
گورنر بنا دیا تو گورنر ہے، قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے، اور چیف جسٹس بنا دیا گیا تو چیف جسٹس ہے. نرسری آف ہیروز، ہیرو لوگوں کی نرسری. اللہ، پوری دنیا کی یونیورسٹیز مل کر کے ایک صحابی نہیں بنا سکتی، صحابی جیسا انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے، اس طریقے کا صحابی ہوتا ہے. اور یہ رتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اتباع رسول کی وجہ سے، اتباع رسول کے سبب سے. چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرو، ایک لمبی سی حدیث ہے، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث اس طرح وان ابن شہاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان ابا بكر قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به واني لاخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ. قال الشيخ هذا يا اخواني الصديق الاكبر يتخوف على نفسه الزيغ ان هو خالف شيئا من امر نبيه فماذا عسى ان يكون من زمان اذى اهل يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. رواه ابن بطہ فی العبارة الکبریٰ. حضرت امام ابن بطہ نے صحیح حدیث کو عبارۃ الکبریٰ کے اندر ذکر کیا. ایک صفحے کے اوپر پوری روایت میں نے پوری پڑھ دی ہے. حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ پوری سند ہے. حضرت ابو بکر نے کہا میں کوئی ایسی چیز چھوڑنے والا نہیں جس پر رسول کا عمل تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رسول کی اس عمل کو چھوڑ دوں، گمراہ ہو جاؤں. شیخ یہ فرما رہے ہیں دیکھو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں رسول کے کسی عمل کو چھوڑ دوں تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. تو بتائیے کیا حال ہوگا اس زمانے کا جس میں فمادا عسى يكون من زمان، اس زمانے کا اذى يستهزئون بنبيهم، اپنے نبی کا مذاق اڑائیں گے، وہ بے اوامر ہی، اور آپ کے احکام کا، آپ کے حکموں کا مذاق اڑائیں گے. ويتباهون بمخالفت، یہی نہیں بلکہ رسول کی مخالفت پر فخر کریں گے. دیکھو رسول دین کرنے والوں کو ہم نے کہہ دیا مکھی جا رہا ہے، آمین بالجہر کرنے والوں کو بول دیا کہ تھامو زمین، آمین تو کہتے تھامو زمین. اس طرح یتباہون بمخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی مخالفت کریں گے. ویسخرون بسنتی، رسول کی سنت کے مذاق اڑائیں گے. نسأل اللہ عصمۃ من الزلل، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں محفوظ رکھے گمراہی سے، ونجاۃ من سوء العمل، یہ دعا کر رہے ہیں شیخ کہ برے عمل سے، خراب عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کی بات، اگر میں کوئی بات چھوڑ دوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں گمراہ نہ کروں. پتہ یہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر نہ کی گئی تو اس کے علاوہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ اتباع رسول کے اوپر چند بکھری ہوئی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی صحبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.